السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاة عماد الدین، فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم و معزز سامعین کرام، نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی اساس ہے، اور انہی 5 بنیادوں کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے، پلر جتنا مضبوط ہوتا ہے، عمارت اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ بنیاد کے اندر کمزوری آئے گی، پلر کے اندر کمزوری آئے گی، پوری عمارت کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ ان 5 بنیادوں کے اندر سب سے پہلا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان 5 بنیادوں میں سے سب سے پہلی بنیاد یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اقام الصلاۃ ہے، نماز کا قائم کرنا ہے۔ پچھلے جمعہ کو بھی نماز کے احکامات کے تعلق سے چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ نماز کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا ضروری ہیں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جو چیزیں اس کے زندگی میں پیش آنے والی ہوں، اس کا علم اسے ضروری ہے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، ممنوعات کیا ہے، مکروہات کیا ہے۔ ان چیزوں کا علم ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے کہ اگر جانکاری نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، یہ پوچھے گا نہیں تو ان تمام چیزوں سے بچے گا نہیں، فرائض پر عمل نہیں کرے گا، حرام سے بچے گا نہیں۔ اور دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ شریعت کے اندر کسی حکم پر تعزیر نہیں ہے، سزا نہیں ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے، نماز ایسا رکن ہے کہ حکم یہ ہے شریعت کا، جب بچہ 7 سال کا ہو جاوے تو اسے نماز کا حکم کرو۔ کیا کرو بھائی؟
اس کی اہمیت کو بتلایا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے، اور جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ بچہ 10 سال کا ہو جاوے، نماز نہ پڑھنے پر مارو، کسی حکم کے بارے میں اللہ شریعت نے مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن نماز ایسی اہم چیز ہے کہ شریعت نے حکم دیا ہے 7 سال کا ہو جاوے تو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جاوے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ کیسا مارنا ہے وہ الگ سی تفصیل ہے، اتنا نہ مارا جاوے کہ نشان پڑ جاوے، بلکہ تادیباً اس کو آگاہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ 10 سال کے بعد جب یہ بالغ ہوگا تو اس کی عادت پڑ جاوے نماز کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 700 جگہوں پر نماز پڑھنے کو کہا ہے، نماز کا ذکر کیا اللہ نے۔ کس چیز کا بھائی؟ کتنی بار؟ 700 جگہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ 70 سے زیادہ جگہوں پر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے۔ کتنا؟ 70۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو کوئی کام کہے، کوئی حکم کرے اور اولاد نہ مانے، باپ کو غصہ آئے گا، باپ ناراض ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ حکم دے، بچہ نہ مانے، باپ کے حکم کو نہ مانے، باپ اور زیادہ غصہ ہو جائے گا۔ تیسری مرتبہ باپ کوئی کام کہے، بچہ نہ کرے تو باپ اس کا حقہ پانی بند کر دے گا، اسے مارے گا، اسے جو ہے برا بھلا کہے گا۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی اس رحم و کرم پر کہ اللہ رب العزت نے 70 جگہوں پر نماز کا حکم کیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اور اس میں فائدہ اللہ کا نہیں ہے، بندے کا فائدہ ہے۔ کس کا فائدہ ہے بھائی؟ گویا کہ ہم ایک مرتبہ نماز چھوڑتے ہیں، اللہ کے 70 حکم کو توڑتے ہیں۔ اللہ کو کتنا غصہ آنا چاہیے؟ اللہ کو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ جو ہے ہمارا حقہ پانی بند کر دے، ہماری سانس بند کر دے، زمین ہمارے اوپر تنگ کر دے، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے ہمارے اوپر، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، ہمیں نعمتوں پر نعمتیں برساتے جا رہا ہے ہمارے اوپر۔ یہ نماز کی اہمیت کا بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 70 مرتبہ قرآن کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت نے، پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے وعدے فرمائے ہیں دنیا اور آخرت کے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، رؤیائے صالحہ کے ذریعے سے، کیا کے ذریعے سے؟ جتنے بھی شریعت کے احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں وہ واسطے سے دیے ہیں، چاہے جبرائیل کا واسطہ ہو، وحی کا واسطہ ہو، الہام کا واسطہ ہو، رویائے صالحہ جو ہے سچے خواب کا واسطہ ہو۔ لیکن نماز اتنی اہم ہے، جب اللہ رب العزت نے نماز دینے کی باری آئی ہے تو اللہ نے سارے واسطوں کو ختم کر دیا۔ سارے واسطوں کا
وحی کا واسطہ ختم کیا، الہام کا واسطہ ختم کیا، رویا صالحہ کا واسطہ ختم کیا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو آسمان پر بلایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات تمام عیبوں سے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ کہاں لے گیا؟ بیت المقدس لے گیا، فلسطین لے گیا۔ یہ زمینی سفر ہوا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے بعد مسجد اقصی سے اللہ کے نبی اور حضرت جبرائیل گئے ہیں معراج میں۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں سدرۃ المنتہا پر، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آخری منزل ہے، اس کے آگے ایک بھی قدم بڑھایا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جبرائیل تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو آپ دیکھیے، اللہ کی نے جو اس امت محمدیہ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ وہ کتاب، وہ کلام دیا ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ کہاں سے نکلا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اللہ کے درمیان 70 نور کے پردے ہیں۔ کتنے ہیں؟ اگر اللہ ایک پردہ ہٹا دے تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں، میں جل کر راکھ ہو جاؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رکے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ تجلی جو اللہ کا نور جو نکلا ہے وہ کہاں سے نکلا ہے؟ کہاں سے نکلا؟ اللہ سے نکلا۔ اور اللہ کی بات کہاں سے نکلی؟ ارے بولو نا، اللہ سے نکلی ہے۔ کہاں سے نکلی؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو، اپنی کتاب کو، اپنے کلام کو جو ہے پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ وہ کلام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ کلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل کیا ہے، جس کو پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر ہے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے کبھی کبھی الجھ بھی جاتے تھے۔ یہ محبت کا اصرار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، نہیں اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، طور پہاڑ پر اپنا ایک نور، اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر تم اس کو دیکھنے کی تمہارے اندر طاقت ہے تو مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ اللہ نے اپنی ایک تجلی ڈالی ہے، اپنا ایک نور ڈالا ہے طور پہاڑ پر، جس سے پہاڑ جو ہے جل کر کالا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے کہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پہنچنے کے لیے آخری منزل ہے سدرۃ المنتہا. وہاں سے حضرت امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے ہیں اللہ کے دربار میں. اللہ سے باتیں ہوئی ہیں. اللہ نے پوچھا ہے کہ یہ میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو. ہم اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں, جاتے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے پوچھا میرے حبیب کیا لائے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. جتنی عبادتیں ہیں چاہے وہ مالی عبادتیں ہوں بدنی عبادتیں ہوں ساری عبادتیں یہ تیرے لیے ہیں. ساری عبادتیں. اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے حبیب تجھ پر سلامتی ہو, رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار الہی کے اندر دربار سمدیت کے اندر پہنچے ہیں اور اتنا قریب ہیں کہ دو کمانوں کے درمیان جتنا جگہ ہوتی ہے اتنا قریب ہے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گنہگاروں کی یاد آئی. کس کی یاد آئی؟ ہاں, ہم گنہگاروں کی یاد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی جو ہے بلند مقام پر پہنچتا ہے نا تو چھوٹوں کو بھول جاتا ہے. چھوٹوں کو کیا بھول جاتا ہے. آپ کا ہی کوئی دوست ہو کسی بڑی پوسٹ پر پہنچ جاوے تو نیچے والوں کو بھول جاتا ہے. انسانی فطرت ہے یہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے مقام پر پہنچے ہیں جہاں کوئی نبی کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی ان کی امت یاد آئی تو اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اللہ میں اکیلا نہیں, میرے پیچھے میری امت ہے. اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو, رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں. بہت ساری باتیں ہوئیں اللہ سے, راز کی باتیں ہوئیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ میرے امتیوں سے خطا سے, غلطی سے, بھول سے, چوک سے کوئی گناہ ہو جاوے تو ان کو پکڑ نہیں کرنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ پچھلی امتوں پر جو بوجھ ان کے اوپر ڈالا تھا میری امتوں پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ وہ اٹھا نہ سکے. کہ دور موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس گناہ کی سزا اور وہ گناہ جو ہے صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا, اور اس گناہ کی کیا سزا ہے وہ بھی فرشتے لکھ کے چلے جاتے. سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام تھا. بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کر سکی. کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے تو جہاں ناپاکی لگتی تھی اسے دھونے سے پاک نہیں ہوتا, اسے کاٹنا پڑتا تھا. اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو جو ہے اپنی خزانے دکھلائے ہیں. جنت دکھائی, جہنم دکھلایا, اپنے سارے خزانے دکھلائے ہیں. اور جب واپس آنے لگے ہیں تو اللہ رب العزت نے گفٹ دیا ہے, تحفہ دیا ہے, سوغات دی ہے. اللہ نے کیا دیا ہے؟ کیا دیا؟ 50 نمازیں دی. کتنی؟ 50 نمازیں دی. 6 مہینے کے روزے دیے.
یہ اللہ کی طرف سے گفٹ تھا امت کو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 50 وقت کی نمازیں 6 مہینے کے روزے لے کر واپس آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیا دیا آپ کی امت کے؟ کہا یہ 50 نمازیں ہیں، یہ 6 مہینے کے روزے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اسے کم کروائیے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی. مجھے اپنی امت کا تلخ تجربہ ہے، میں اپنی امت کو دیکھ کر آیا ہوں، مجھے تجربہ ہے، آپ کم کروائیے اسے. احسان مانیے موسیٰ علیہ السلام کا. حضور پاک علیہ السلام واپس گئے ہیں، کم کروائی ہے 10 نمازیں، 40 بچی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کیا ہوا؟ کہا 10 نمازیں کم ہوئی ہیں. کہا اور کم کرائیے، اتنا بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. آپ جو ہے تقریباً 4 یا 5 مرتبہ آئے گئے ہیں، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز بچی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آپ کی امت یہ 5 وقت کی بھی، ارے بولو نا، صحیح کہا تھا کہ غلط؟ بالکل صحیح کہا تھا موسیٰ علیہ السلام. ہم تو سوچتے ہیں کہ بھائی ایک بار اللہ کے نبی اور چلے جاتے تو بڑا اچھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت 3 وقت کی نماز نہ پڑھ سکی، آپ کی امت یہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، دربار سمدیت کے اندر اللہ کے دربار میں بار بار جاتے ہوئے حیا آتی. اللہ نے کہا کہ میرے حبیب، میرے قانون کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. کہا میرے حبیب تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، میں 50 کا ثواب دوں گا. 1 مہینے کا یہ روزہ رکھیں گے، 6 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب دوں گا. حضور پاک علیہ السلام وہ نماز لے کر آئے ہیں 5 وقت کی، اور جو ہے 1 مہینے کے روزے لے کر آئے ہیں. جب اپنی امت کو دیا ہے تو امت خوش ہو گئی. کیونکہ ہر امتی معراج میں نہیں جا سکتا. جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. لیکن اللہ کے نبی، اللہ نے وہ جو ہے نماز دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. اللہ کے نبی گئے ہیں معراج میں، اللہ سے باتیں کی ہیں، ہم کلام ہوئے. کہاں اللہ کے نبی کے امتی جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے یا اللہ سے باتیں کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت ہر لفظ کا جواب دیتا ہے. بندہ کہے گا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے سارے عالم کا. تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ فرماتا ہے اسنی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ فرمائے گا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی، یہ آدھا میرے لیے ہے، آدھا میرے، عبادت میرے لیے ہے، مدد اور مانگنا یہ میرے بندے کے لیے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب بندہ نماز سیکھتا نہیں ہے، نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، دل جمعی کے ساتھ، دل لگا کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا،
ہے یہاں اور دل اور دماغ کہیں اور ہے. وہی ہوتا ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جیسے پلین اڑتا ہے بمبئی کے ایئرپورٹ سے، بمبئی کے ایئرپورٹ سے پلین اڑا تو ہم کو نیند آ گئی، ہم سو گئے، اور جب دبئی پہنچ کر لینڈنگ کیا تو ہماری نیند کھلی. تو ہماری جیسے ہی ہم نے نیت باندھی ہے ویسے ہی ہم خیالات میں ایسے گم ہوئے کہ جب امام سلام پھیرتا ہے تو ہماری نیند کھلتی ہے، ارے نماز تو پوری ہو گئی. نماز تو ایسی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ آواز دیتا ہے، میرے بندے مجھ سے زیادہ خوبصورت تجھے کیا چیز مل گئی کہ نماز میں بھی کھڑا کھڑا تو اسے سوچ رہا ہے. ایک بار اللہ آواز دیتا ہے، دوسری بار اللہ آواز دیتا ہے، میرے بندے مجھ سے اچھی کیا چیز تجھے مل گئی کہ تو نماز میں بھی کھڑا کھڑا اس میں مشغول ہے. پھر بھی یہ نماز کی طرف نہیں آتا. تیسری مرتبہ پھر اللہ آواز دیتا، پھر بھی بندہ نماز، خیالات جائیں گے لیکن خیالات کو پکڑ کر لاؤ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو، کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کر تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، تمہارا ذہن، تمہارا دماغ، تمہارے خیالات ادھر ادھر ہیں، اور وہ بادشاہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کے خیالات ادھر ہیں، آپ کا ذہن ادھر ہے، آپ کا دماغ ادھر ادھر ہے. کیا کرے گا؟ لات مار کے بھگائے گی کہ نہیں؟ آدمی ایک دم ایکٹیو رہتا ہے بادشاہ کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے، بڑے دھیان سے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کس طریقے سے کھڑے رہنا ہے، اس کا احساس ہو، اس کا استحضار ہو، اور اس کے بارے میں آداب معلوم ہو کہ کس طریقے سے قرآن کہتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، جب مسجد میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ. کیسے آؤ؟ ہاں، ایسی ٹی شرٹ مت پہن کے آؤ کہ جب سجدے میں جاؤ تو پیچھے دکان دکھنے لگے، پیچھے والے کی بھی نماز خراب اور تمہاری بھی. سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ نہیں؟ یاد ہے؟ ناف سے لے کر یہ موٹی جو ہے، موٹی گوشت کی جو ہے، موٹا گوشت جو ہے پڈلی کے اوپر، یہاں تک یہ سطر ہے، اور یہ 24 گھنٹہ اس کا چھپانا فرض ہے. ایسا چست لباس مت پہنو، ارے جنس پہنے ہو تو ڈھیلی ڈھالی پہنو. کیسی پہنو؟ آپ اتنی چست جو ہے پینٹ پہنتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کلنگڑ کٹا ہوا ہو. اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، زینت کے ساتھ کھڑے ہو. کیسے کھڑے ہو؟ اچھے لباس میں آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، فرشتوں کے ماحول میں آ رہے ہو. اس لیے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے اور ہم متوجہ نہیں ہیں. تو فرمایا کہ اس میں متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی نماز جو ہے پرانے کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر، ارے بولو نا، نمازی کے منہ پر مار دی جاتی. کوئی ضرورت نہیں ہے، ارے تم دنیا والے ہو، تمہیں خوبصورت پسند ہے، خوبصورتی کے تم خوگر ہو، خوبصورت چیز تمہیں پسند ہے جی. شادی کرنا ہے تو لڑکی کیسی چاہیے؟ کالی کلوٹی رہے گی تو بھی چلے گی، نکٹی پکٹی رہے گی تو بھی چلے گی. کیسی ڈھونڈتے؟ ارے بولو نا، خوبصورت ڈھونڈتے اپنے لیے. بچہ کیسا ہونا چاہیے؟ خوبصورت ہو. لباس کیسا؟ خوبصورت ہو. چیزیں کیسی؟ خوبصورت. اور اللہ کو نماز کیسی ٹھکا رہے ہو؟ ارے بولو، لولی لنگڑی نماز اللہ کے لیے. اللہ بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ خوبصورت نماز پڑھے.
اور نماز کی خوبصورتی یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دل سے نماز پڑھے. کیسے پڑھے؟ دل جمعی کے ساتھ پڑھے، خشوع کے ساتھ پڑھے، اس دھیان کے ساتھ پڑھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے. اس لیے اللہ، ہم تو جو ہے معراج میں نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو یہ نماز دے کر اللہ نے جو ہے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جب بندے کو اللہ سے باتیں کرنے کا دل ہو یہ نماز کی نیت باندھ لے، یہ نماز کی نیت باندھ لے. اس لیے شریعت کے اندر نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ کسی بھی حال میں، ارے بولو نا، کسی بھی حال میں بھی معاف نہیں ہے. جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ بدن پاک ہو. کیا ہو؟ کپڑے پاک ہوں. آپ غسل نہیں کیے ہیں، آپ ناپاک ہیں تو پہلے غسل کیجئے. وضو نہیں ہے تو آپ وضو کیجئے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے، پچھلے جمعہ کو یہاں تک پہنچا تھا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. معافی نہیں ہے، رخصت دی ہے اللہ نے. اگر آدمی ناپاک ہے، کیا ہے بھائی، اسے غسل کی حاجت ہے، نہانے کی حاجت ہے، لیکن مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی اگر تم پانی استعمال کرو گے، پانی سے نہاؤ گے تو تمہارا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے. وضو کرو گے پانی سے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا. یا سنڈاس اور پیشاب کر کے آیا ہے، یا بیوی سے ہم بستر ہوا ہے، ناپاک ہے، نہانے کی ضرورت ہے، فلم یجدوا ماء، اب اسے پانی نہیں مل رہا ہے، یا تو بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، یا تو پانی ہی نہیں ہے. اب ایسی حالت میں کیا کرنا؟ نماز معاف؟ ارے بولو، ایسی حالت میں پانی نہیں مل رہا ہے، اس کی تلاش کرنا ہے، کتنی دور تک وہ الگ مسئلہ ہے. 1 کلومیٹر دائیں، 1 میل بائیں، 1 میل آگے، 1 میل پیچھے. لیکن اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو کہا کہ پاک مٹی سے تیمم کرو. پاک مٹی سے تیمم کیسے کرنا ہے؟ مٹی سے نہانا نہیں ہے. کتنا سہولت دی ہے شریعت نے، کتنا سہولت دی ہے اللہ نے، کتنا رخصت دی ہے کہ آپ سفر کے اندر ہو، آپ جو ہے آپ کو رخصت ہے 2 کی 4 کی 2 پڑھیے، 4 کی، کیونکہ اللہ آگے فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کو تنگی نہیں دیتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آسانیاں پیدا کرتے ہیں ان کے لیے، آسانیاں. کہا یہ جو ہے ناپاک ہے، یہ بے وضو ہے، اگر یہ پانی استعمال کرتا ہے تو اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، یا سفر میں ہے پانی نہیں ملتا تو ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرے، اپنے دونوں ہاتھ کو پاک مٹی پر رکھے، آگے اور پیچھے کو لے کر جائے، ہاتھ کے اندر مٹی لگی ہوئی ہے تو ایسے جھاڑے اور ایک بار جو ہے اپنے منہ پر ملے، پھر دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارے، آگے اور پیچھے لے کر مٹی کو جھاڑے اور دونوں ہاتھ کو مل لے، بس اس کا وضو ہو گیا. اور یہی وضو بھی ہے اور یہی غسل بھی ہے. اب یہ باوضو بھی ہو گیا اور پاک بھی ہو گیا. اب یہ نماز بھی پڑھے گا، یہ ساری چیزیں کرے گا، لیکن نماز معاف نہیں ہے. آپ کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا. کیا کہا؟ بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نماز. اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، مرض بڑھ گیا ہے، بیماری بڑھ گئی ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ لیٹ کر پڑھو. کیا کہا ہے؟ لیٹ کر.
اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے آپ جو ہے تکیہ لگا کر ادھر ٹیک لگا کر نہیں پڑھ سکتے تو کہا ہے سر کے اشارے سے پڑھو. لیکن جب تک ہوش ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے. آدمی بے ہوش ہو جاوے یہ اس کی عقل جاتی رہے تو یہ پاگل دیوانہ ہو جاوے تو الگ سی چیز ہے. یہ نماز کی اہمیت بتلائی ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنا رخصت دی ہے. لیکن معاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 یا 17 دن اپنی بیماری کی حالت میں رہے ہیں. آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی آگے پیچھے ہونے نہیں دی ہے. کون ہے بھائی؟ ارے بولو. امام الانبیاء ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے. آج کا پیر کہتا ہے کہ ہم تو سید ہیں ہمارے لیے نماز معاف ہے. وہ سید ولد آدم ہیں جن کی وجہ سے آدم کو وجود بخشا اللہ نے. ہم سب انہی کے صدقے میں ہیں, انہی کے طفیل سے ہیں. کہ 17 دن آپ جو ہے بیماری کی حالت میں رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی یہ حالت تھی کہ کھڑے ہو کر آپ کے پاؤں زمین پر جمتے نہیں تھے. 2 صحابہ کے جو ہے سہارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے مسجد میں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دن میں منگل کے دن اللہ کے نبی کی جب بیماری بڑی ہے اتوار کے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا, اتقوا الصلاۃ. نماز کے بارے میں اور غلاموں کے حقوق کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ارے بولو نا, کس کے بارے میں؟ یہ اہمیت بتلائی ہے نماز کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی رضی اللہ عنہ ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. صحابہ متوجہ ہوئے, دیکھیں آقا کی پسند کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الطیب والمرأۃ الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے خوشبو پسند ہے. کیا کہا؟ ارے بولو. مجھے خوشبو. والمرأۃ الصالحہ, نیک بیوی مجھے پسند ہے. نیک نہیں ہوگی تو دین پر چلنے کے لیے رکاوٹ بنے گی. آپ کہو گے کہ بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے, اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. بیوی کہے گی ابھی کیوں رکھ رہے ہو, کیوں رکھ رہے ہو. وہ دین میں جو ہے رکاوٹ بنے گی. بیٹے کی شادی کرنا ہے, سادگی کے ساتھ سنت طریقے پر کر دیں گے تو بیوی آڑے آ جائے گی, بچے آڑے آ جائیں گے. جب تک ڈی جے نہیں بجے گا تب تک خوشی پتہ ہی نہیں چلے گی. ہاں جی. جب تک ہلدی اور مہندی نہیں ہوگی, جب تک شادی کا مزہ ہی نہیں, ایسا لگے گا جیسے کوئی میت نکل رہی ہے. یہ رکاوٹ بنے گی. لیکن نیک بیوی رہے گی تو دین کے اندر ہمارا ساتھ دے گی, خود ہمیں فجر کے لیے اٹھائے گی, دین کے لیے ہمارے تھوڑے پر وہ راضی ہو جاوے گی, وہ ضد نہیں کرے گی. ہمارے شوہر کی جو ہے کمائی اتنی ہے, وہ یہ نہیں کہے گی کہ مجھے نیا کپڑا چاہیے کہیں سے بھی لاؤ. وہ کہے گی کہ مجھے کپڑا نہیں چاہیے, آپ حلال لے کر ہی آنا گھر میں, حرام نہیں لے کر. والمرأۃ الصالحہ, نیک بیوی پسند ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک. ارے بولو نا. اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی دلچسپی تھی, اتنی محبت تھی, اتنی لگاؤ تھی. بزرگوں, وہی سنت ہمیں بھی اپنانا ہے. اس نماز سے جو ہے محبت کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟
آج ہمیں وحشت ہوتی ہے نماز سے، ہمارا دل گھبراتا ہے مسجد کی طرف قدم بڑھانے سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں بھی اس نماز سے محبت اور لگاؤ ہونی چاہیے کہ ہم انتظار میں ہوں، ہمیشہ گھڑی دیکھتے رہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے کہ نہیں، کتنا باقی ہے نماز کا۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی بس ہفتے ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھ لی، ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں بزرگوں، ہم بڑی غفلت کے اندر ہیں، بڑی جو ہے غلطی، بہت بڑی غلطی کے اندر ہم اور آپ ہیں۔ کل قیامت کے میدان کے اندر روز محشر کی جاں گداز بوت، اولی پرشی سے نماز بوت، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ اس کے بارے میں نماز اچھی نکلی تو سمجھا جائے گا اس کی زندگی اچھی ہے، نماز کے اندر گڑبڑی آئی تو اللہ زندگی کو ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ اور جس کی زندگی کے بارے میں اللہ حساب کے لیے حساب کرنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں، وہ ہلاک ہو گئے۔ اس لیے بزرگوں، انشاءاللہ آگے کی باتیں اگلے جمعہ کو ہوں گی، اس لیے ہم اور آپ یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ ہم جو ہے نماز سے محبت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اور نماز پڑھیں گے اور نماز کو قائم کریں گے، وقت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسا پڑھیں گے بھائی؟ اور نماز جو ہے سیکھیں گے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، اس کے اندر فرائض کیا ہیں، اس کے اندر شرائط کیا ہیں، کیا کیسے کیسے نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہے۔ ہم جمعہ کے بیان کے اندر ہر بات نہیں بتلا سکتے۔ ہاں جی، ایک مرض ہو تو آدمی دوا دے دے، یہاں تو ہر ادا مرض ہے۔ کس کس کی دوا بتلائے، کس کس کا علاج کرے؟ بزرگوں، پوری زندگی ہماری جو ہے بیماریوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، نماز کو سیکھیں گے، اور ہماری زندگی کے اندر جو بھی چیزیں آنے والی ہیں اس کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔